नाज़रीन, गॉड फादर ये लफ्ज़ तो काफ़ी पुराना है और आपने सुना भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अगर मैं कह दूं कि ज़बान ज़द-ए-आम हुआ पनामा के फ़ैसले के बाद तो गलत नहीं होगा। पनामा के फ़ैसले के बाद ये लफ्ज़ गॉड फादर हर ख़ास व आम के ऊपर था। कुछ लोग आज भी ये सोचते होंगे ये गॉड फादर आखिर कहाँ क्यों गया, क्यों इसको कहा गया। कुछ लोग आज भी शायद ये सोचते होंगे कि इस गॉड फादर का मतलब क्या है, जिसको पंजाबी में बहुत से लोग गॉड फादर भी कह देते हैं, दर हकीकत गॉड फादर ही अंग्रेजी लफ्ज़ अगर देखा जाए। और इस गॉड फादर से हमारे मुल्क का आखिर लेना देना क्या है, सिंपल सवाल। ख़ास तौर पर इस गॉड फादर का जो मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब हैं या हज़रत नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे क्या लेना देना था, इस टर्म का क्यों यूज़ किया गया। नवाज शरीफ तो एक जमहूरी मुल्क के जमहूरी वज़ीर आज़म रहे, वो भी 3 बार। उनका मुकदमा चला, फिर नाअहल साबित हुए और जेल चले गए। इसके बाद उनकी सियासी जमात में से ही एक अजीम हस्ती को सेलेक्ट करके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ही उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया। इंतखाबात हुए, उनकी जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी वोट को इज्जत मिली, और आज उनकी जमात अपोजिशन में है, नवाज शरीफ जेल में है, तैयारी कर रहे हैं एक नए एहतजाज की। अच्छा, उसी एहतजाज की अगर मैं बात करूँ जिसके वो 2014 में, आपको याद होगा, सख्त खिलाफ थे। ये जो धरनों की सियासत है, एहतजाजों की सियासत है, क्या कहते थे, आपको याद होगा। उसी एहतजाज की तैयारी, जिस एहतजाज को वो जमहूरियत और मईशत के लिए नुकसानदेह समझते थे, जहर आलूद समझते थे, उसी एहतजाज की तैयारी जो आज से 5 साल पहले उनकी नज़र में क्या था, मुल्क दुश्मन था, टू कट शॉर्ट। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि आखिर ये गॉड फादर है क्या, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक, इसका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आप लोग बड़ा महसूस होते हैं हमारी कहानियाँ सुन के। चलें जी, अब इंजॉय कीजिए, ज़रा सुनिए। कहानी है जी, कहानी की तरह ही, ज़रा सुनिएगा। गॉड फादर अव्वल, जिसका ताल्लुक इटली से था, पहला शख्स था जिसने जुर्म की दुनिया में साइंसी तरीके मुतारिफ करवाए। वो रियासत के अंदर रियासत और अंडरवर्ल्ड जैसी मशहूर इस्लाहियतों का भी बानी था। गॉड फादर अव्वल ने बाकायदा ऐसे इदारे कायम किए जिनमें मुजरिमों को जराइम की तरबियत फराहम की जाती थी, यानी उसने जराइम की अकेडमीज कायम कर दी जहाँ जुर्म पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे। उसी शख्स जिसे हम गॉड फादर अव्वल का नाम देते हैं, यानी नंबर 1 वाला, उसने मुजरिमों का, अगर हम बात करें बैनुल-अक़वामी जो नेटवर्क है, वो भी कायम कर दिया, और उसने असलहा, मुनशियात और जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के लिए बाकायदा लेबॉर्ट्रीज भी बनाई है। मैं गॉड फादर अव्वल की बात कर रही हूँ, और उन लेबॉर्ट्रीज को जराइम के नए नए तरीके ईजाद करने पर लगा दिया। गॉड फादर की इब्तिदा बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था लेकिन बासलाहियत था। शुरुआत बड़ी दिलचस्प और काबिल गौर थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था, छोटा सा, मैं बता रही हूँ आपको। वो ग्रुप और इसके अलावा ये बनाने में बड़ा, समझ लें कि माहिर था, बड़ा एक्सपर्ट था, और जो जिद्दत पसंद इंसान कह लें, इस टाइप का इंसान था। वो हमेशा 2-3 अशरे आगे की बात सोचा करता था पहले ही कि अच्छा आगे क्या होगा। उसने 1934 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंसूबा बनाया। क्या किया जी, उसने चंद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिटायर्ड साइंसदानों की खिदमत हासिल करने का प्लान बनाया। हासिल की। प्रोफेसर्स ने इटली की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया और गॉड फादर को तमाम ज़हीन और बासलाहियत नौजवान जो तलबा हैं उनकी लिस्ट यानी फ़हरिस्तें बनाकर दी गई। और जो बुज़ुर्ग सियासतदान थे जी, उन्होंने उसे उन तमाम लोगों के नाम और एड्रेस फराहम कर दिए जो कि मुस्तकबिल करीब में बड़े सियासतदान साबित हो सकते थे। गॉड फादर ने इन तमाम तलबा को वज़ाइफ दिए, उनको बरतानिया और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई, और इसके बाद उन्हें इटली के बड़े बड़े सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट इदारों में भर्ती करवा दिया। अच्छा, उसने छोटे छोटे सियासतदानों की पुष्पनाही की और उन्हें सियासत के मरकज़ी धारे में शामिल करवा दिया। उसने कानून दान जमा किए और उनमें से बेशुमार वकीलों को जज बनवा दिया। अच्छा, उसने क्या किया है कि जी कुछ लोगों को सफ़ीर, मुशीर और वज़ीर भी बनवाया। उसने अपने लोगों को सनतकार और ताजिर भी बनवाया। उसने अपने तमाम लोगों को बैंकार और माहिरे, हम कह सकते हैं माशियात, ये भी बनवाया। उसने अपने बहुत से लोगों को कानून दान बनवाया, बहुत से लोगों को
قلم کار بنوایا. جس شخص نے گاڈ فادر کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا جی, اسی کا ہر کارا ہوتا تھا. سوچئے, جس نے رپورٹ پر دستخط کرنے ہوتے تھے, جس نے مہر لگانی ہوتی تھی, یا جس نے گرفتاری کا حکم دینا ہوتا تھا, جس نے چھاپے مارنے ہوتے تھے, جس نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا تھا, جس وکیل نے اس پر چارج شیٹ لگانی ہوتی تھی, جس سیاستدان نے اس کے خلاف قانون بنانا ہوتا تھا, جس وزیر یا مشیر نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کرنا ہوتی تھی, وہ سب کے سب اس گاڈ فادر کے پے رول پر ہوتے تھے. اس کہانی کا ہیرو بھی کون تھا جی؟ وہی گاڈ فادر. اور ویلن بھی کون تھا؟ وہی گاڈ فادر. اس گاڈ فادر نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جس میں قانون بھی وہی لکھتا, انصاف بھی وہی دیتا, حکومت بھی وہی کرتا, اپوزیشن بھی وہی کرتا, ظلم بھی وہی کرتا, احتجاج بھی وہی کرتا. ہر شعبے میں اس کا اپنا آدمی تعینات ہوتا. اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی فائل اپروو ہو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا تھا, نہ قانون حرکت میں آ سکتا تھا. اب ہم اپنا سوال تھوڑا سا بدل لیتے ہیں. اس کہانی نے تو بتا دیا کہ گاڈ فادر کون تھا اور آپ نے یقینی طور پہ انجوائے بھی کیا کہانی کو سن کے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہمارے ملک سے کیا تعلق؟ ہمارے ملک میں گاڈ فادر کون تھا؟ اب اگر اس کہانی جسے آپ فرضی ہی سمجھ لیں فرضی کہانی ہے, اسی کہانی کے تناظر میں ہم اپنے ملک کی سیاست کو دیکھیں تو پوری, اگر ہم کہیں گے پوری تو نہیں, لیکن کسی حد تک ہمیں اپنے نظام میں, سسٹم میں اسی گاڈ فادر کی ریزیمبلنس نظر آئے گی. ایسا ہی ہے, ذرا آنکھیں بند کریں, ریکال کریں, بہت سی چیزیں آپ کی میموری میں آئیں گی, آپ کو لگے گا ہاں کہانی سے ملتی جلتی چیزیں, ایپیسوڈز آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی. ہمارے ملک میں, ناظرین میں اکثر کہتی ہوں پروگرام میں, دو نظام ہیں. ایک آمریت جو کہ ختم ہو گیا, ایک جمہوریت جو ضروری بھی ہے اور چل بھی رہا ہے اور چلتا رہنا چاہیے. جمہوری نظام جو کہ عوامی نظام کہلاتا ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں دہائیوں تک سیاست کرنے والی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز رہیں, جنہیں میں شیر والی پارٹی اور تیر والی پارٹی کہتی ہوں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کم ہی کہتی ہوں. یہ وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی سب سے بڑی مخالف رہیں اور ایک دوسرے کی سب سے بڑی حلیف بھی رہیں, آج بھی حلیف ہی دکھائی دیتی ہیں. یہ دو جماعتیں جن کے کئی بار اس ملک پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کی, جب ایک جماعت حکومت میں ہوتی تو دوسری اپوزیشن میں ہوتی, جب دوسری اپوزیشن میں ہوتی تو پہلی حکومت میں ہوتی. کئی لڑائیوں کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا جب ان دونوں جماعتوں کو یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اگر حکومت کرنی ہے یا پھر اپوزیشن, ان دونوں جماعتوں کے علاوہ کوئی تیسری بڑی جماعت نہیں ہے. اس لیے اگر مسلم لیگ نون حکومت میں ہوئی تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی اپوزیشن سنبھالے گی, اور اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. بڑی سمپل سا فارمولا تھا, اور اسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ان دونوں جماعتوں نے کیا میثاق جمہوریت. میثاق جمہوریت جسے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم کہتے ہیں, اور آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا, ہمارے کرنٹ وزیر اعظم نے تو اس لفظ کا بہت بار استعمال کیا جی, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا تھا ان دونوں پارٹیوں نے. اچھا جی, جسے ہم سیدھے الفاظ میں کہیں کہ باریاں لینا, آج تاڑی واری کل ساڑی واری, بس یہ بات تھی. اب اپوزیشن بھی ان کی, سیاست بھی ان کی, حکومت بھی ان کی. پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات کر لیتے ہیں تو بھٹو پر بطور حکمران کئی الزام لگے, لیکن کرپشن کا الزام نہ ان کی زندگی میں کوئی لگا سکا اور نہ ہی ان کی موت کے بعد. مگر آج کی پیپلز پارٹی کا دوسرا نام شاید سوری ٹو سے کرپشن ہی بن چکے. پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات بے نظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے شادی کے بعد سامنے آنا شروع ہوئے تھے. بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کی اگر ہم بات کریں, اس میں آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے پیپلز پارٹی بدعنوانی کے حوالے سے مشہور ہو گئی. ہر وزیر, ہر مشیر کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہونے لگے. اچھا, موقع غنیمت جان کر آصف علی زرداری کے زمانہ طالب علمی کے دوست ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سمیت کئی دوسرے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما بن کر ابھرے. ان لوگوں نے حکومت کی برطرفی کے بعد بھی آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بننے والی حکومت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی نے بنائی, جس میں وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو بنایا گیا, اور آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے. اسی دور میں ملکی تاریخ کے بڑے کرپشن سکینڈلز بھی سامنے آئے. حج سکینڈل میں براہ راست وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور کرائے کے بجلی پلانٹ سکینڈل میں
سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نام بھی سامنے آیا، آپ کو یاد ہوگا۔ منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے گرد گھیرا بھی تنگ ہوتا گیا اور ان کے ساتھی بیرون ملک سے بھی پکڑ کر پاکستان لائے جا رہے ہیں۔ نوبت سندھ حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ تک بھی آ پہنچی ہے۔ آج سندھ پر 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایسا یہ تیر والوں کی حکومت ہے جنہوں نے کوئی تیر نہیں چلایا کسی بھی اچھے میدان میں۔ لیکن اس سندھ کی حالت اگر میں دیکھ لوں، وہ تو کہتے ہیں بہت بہترین ہے، بہترین، لیکن قابل ترس کہہ دوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، قابل رحم کہہ دوں اگین غلط نہیں ہوگا۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جی آج بھی سندھ کو چوس رہا ہے، جبکہ غریب کا حال وہی ہے، کسان کا حال وہی ہے، مزدور بیچارے کا حال وہی ہے، عام آدمی کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ حیرت اس بات کی رہی کہ 12 سالوں میں جو مسلم لیگ نون تھی اس نے بیانات کی حد تک، میرے خیال سے ایٹ لیسٹ بیانات کی حد تک تو پیپلز پارٹی پر بہت تنقید کی، کرپشن کا الزام بھی لگایا، مقدمات بھی بنائے، لیکن ان میں پیش رفت آپ نے دیکھی ہو ہی نہیں سکی تو دیکھتے کیسے آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور قائد کے کیا خیالات تھے، ذرا تھوڑا سا ان کو بھی یاد کرواتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو تو یاد ہوگا ہی، ہماری طرح میموری ہم لوگوں کی اور آپ کی اچھی ہے، سیاستدانوں کی میموری تھوڑی سی گجنی ٹائپ ہو جاتی ہے۔ رضا ذرا یاد کروائیے گا۔ جی تو یہ تھے کچھ خیالات، کچھ نظریات کہہ دیں جو مسلم لیگ نون کے قائدین کے تھے۔ اس وقت ملک کا کباڑا ہو رہا تھا، اس وقت ملک کا کہہ دیں بیڑا غرق ہو رہا تھا، ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی، نظام کو خطرہ تھا ہمیشہ کی طرح، جمہوریت کو بھی خطرہ تھا، بہت زیادہ خطرہ تھا، عوام بدحال تھے اور مسئلہ تھا صرف ایک پیپلز پارٹی۔ انتخابات ہوئے، مسلم لیگ نون جیت گئی، پیپلز پارٹی وفاق سے نکل کر صوبے تک محدود ہو گئی، یعنی ڈیموشن ہو گئی۔ آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون جب تیسری بار اقتدار میں آئی تو تیسری بار بھی ملک کے وزیر اعظم بنے محترم حضرت میاں نواز شریف صاحب، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے نکے پرا شہباز شریف صاحب۔ باقی وزارتیں بانٹ دی گئیں پیاروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ اچھا جن 5 سالوں میں سب سے بڑا کرپشن سکینڈل جو مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے مشکل کا باعث بنا، پیناما سکینڈل تھا۔ اپوزیشن اس بار صرف پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، تحریک انصاف بھی اپوزیشن کا حصہ تھی، اور تحریک انصاف کی وجہ سے ہی معاملہ ایوان سے سڑکوں پر آ گیا، سڑکوں سے عدالت میں گیا، اور نواز شریف جمعہ مبارک کے، ان کے لیے میں کہتی ہوں لکی دن ہوتا ہے، لکی دن، خوش قسمت دن نااہلی کی معراج پر جا پہنچے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے بھی صرف لفظی حد تک نواز شریف کی کرپشن پر بات کی، مذمت بھی کی، لیکن لفظی حد تک، اور تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا صرف لفظی حد تک۔ اور حالیہ انتخابات سے پہلے تک پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے بارے میں جو نظریات تھے، خیالات تھے، اس کی بھی ایک ذرا جھلک دکھا دیں رضا ناظرین کو بھی، خاص طور پہ سیاستدانوں کو جن کی میموری بہت ویک ہے۔ یہ تھے کچھ نظریات یا پھر ہم کہہ دیں خیالات جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے تھے، مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں، لیکن پھر یہ اختلافات دوبارہ بدل گئے، اور آج یہ پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لٹرلی جمہوریت کے باغ میں سیر کر رہے ہیں اور رومانٹک گانے گا رہے ہیں، ووٹ کے پھل کھانے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ان دونوں جماعتوں کے لمحوں میں بدلتے خیالات، چٹکیوں میں بدلتے جو اختلافات ہیں، اور اتحاد کی وجہ آخر کیا تھی؟ آپ نے سوچا ان دونوں جماعتوں کے شدید ترین نظریاتی اختلافات اتحاد میں بدلنے کی کوئی تو حقیقت ہوگی، اور بہت بڑی حقیقت ہوگی، یقینی طور پہ اتنی نفرت محبت میں کنورٹ ہو گئی، سوچنے والی بات۔ یہ دو جماعتیں جو کئی بار اقتدار میں بھی رہیں اور اپوزیشن میں بھی رہی، نظریات الگ، منشور الگ، سیاست الگ، اور طرز سیاست بھی الگ، لیکن کیا وہ کون سی ہم کہہ دیں کہ مجبوری تھی جو ان دونوں سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کو ایک ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ کون سا کردار ہے جو ان دونوں سیاسی جماعتوں کے شدید اختلافات، لڑائیوں کو، رنجشوں کو بھلا کے دشمنی کی حد تک قائم ہونے والے اختلافات کو بڑی ہی محبت سے جمہوریت کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں؟ کیا ہے وہ کردار ہے جی گاڈ فادر، گاڈ فادر، گاڈ فادر۔